امن باقی رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی دارالعلوم میں ڈی ایم آئے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، تو ان سے جو گفتگو ہوئی اس میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ ہم سے جو اپیل کرتے ہیں یا اپیل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کو پہلے ہی سے پتہ ہوگا کہ ہماری اپیل سے یا ہمارے مدرسوں کی محنت سے ہی ملک میں امن و امان برقرار ہے، اور اس کردار کو بھی مدرسوں کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے۔ آپ حضرات سے جو کچھ کہنا ہے وہی جیسے حضرت مولانا نے فرمایا، مولانا نے ایک بات اور فرمائی تھی کہ تقریر تو رسمی رہ گئی ہے، اصل میں وہ آپ سے شکایت کرنا چاہتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تقریر ہم نہیں کریں گے، چنانچہ انہوں نے بھی تقریر فرمائی، بہترین نصیحت فرمائی، بہترین بیان ہوا سنت پر چلنے کے سلسلے میں۔ اصل شکایت اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے کہ ہم نے جلسوں کو ایک رسم بنا لیا ہے، پتہ ہے ہمیں کہ فلاں تاریخ میں ہمارے مدرسے کا جلسہ ہوگا اور ہمیں اس میں جانا ہے اور بڑی تعداد میں جانا ہے، چنانچہ آپ آ گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جلسہ ہونے سے پہلے آپ کی زندگی 24 گھنٹے کی جس طرح گزر رہی تھی، جلسے کے بعد وہ بدلتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں بدلتی تو اس کا مطلب آپ نے جلسے کو رسم بنا دیا۔ تو مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ یہاں سے کچھ سبق لے کر جائیے بدلنے کا۔ اور بدلنا کیا ہے؟ چونکہ مختصر ہی بات کی جا سکتی ہے، تو میں 2-4 باتوں کی فہرست آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ خدا کے واسطے محنت کر لیں اس کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، وہ بنیادی طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے مسائل کی فہرست بناؤ تو بہت ہیں۔ روزگار کے مسئلے ہیں، معاملات ہیں، اختلافات ہیں، مقدمے ہیں، زمینوں کے مسئلے ہیں، گھروں کے مسئلے ہیں۔ سب سے بڑا تو مسئلہ روزگار ہی کا ہے ان کے سامنے۔ لیکن سارے مسئلے ایک طرف، مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یا سب سے بڑا مقصد جس کے راستے میں اس زمانے میں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے، وہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا، یہ مسلمان کی اصل منزل اور اصل مقصد ہے، اور خود بھی جینا مرنا اور اپنی نسلوں کے لیے ایسا مضبوط انتظام کرنا کہ ہماری نسلیں بھی ایمان پر جئیں اور ایمان پر مریں۔ میں اپنی حکومت سے اور برادران وطن سے یہ بات جہاں ضرورت ہو یہ بات پہنچاتا ہوں، اور اب بھی کہتا ہوں کہ ہمارے اچھا مسلمان بننے سے اور پکا مسلمان بننے سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو اس میں ہماری اگر کر سکیں تو مدد کرنی چاہیے، ورنہ رکاوٹ تو ڈالنی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جو جتنا اچھا مسلمان ہوتا ہے اتنا ہی اچھا شہری ہوتا ہے اپنے ملک کا۔ جو آدمی جتنا زیادہ دین پر چلنے والا ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا، اپنے ملک کا وہ اتنا ہی اچھا شہری ثابت ہوگا۔ اور یہ بات آپ قریب آ کر دیکھ لیں، تجربے کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے ماحول میں جو علماء ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کے قریب آئیے، ان کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کے ساتھ کاروبار کیجئے، ان کے ساتھ معاملات کیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آدمی جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا اچھا مسلمان ہوتا ہے، اتنا ہی اچھا وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اتنا ہی اچھا شہری وہ اپنے ملک کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو برا کہتے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو اچھا مسلمان بنانے ہی کے لیے کہتے ہیں، اور جب یہ اچھے مسلمان ہوں گے تو ملک کے سب سے اچھے شہری بھی یہی ہوں گے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے جو کچھ بھی کہیں وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، مگر اپنی حکومت سے یہ بتانا چاہیں گے کہ آج بھی اس گئے گزرے حال میں بھی مسلمان الحمدللہ اوروں سے زیادہ اچھے شہری ہیں اپنے ملک کے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، مسلمان اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ یہ تو ان سے کہنے کی بات تھی۔ مسلمانوں سے بس یہ کہنا ہے کہ ایمان ختم کرنے کے شیطان نے بہت راستے لوگوں کو سکھا دیے ہیں۔ اسکولوں کی تعلیم میں بھی ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، اور مسلسل یوٹیوب کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے کو استعمال کر کے
ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے، بہت سے کچے ایمان والے، کمزور ایمان والے ان کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دھیان رکھیے اپنے بچوں کا، نگرانی کیجیے اپنے بچوں کی۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا معاملہ ہے کہ ہم لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں، مسلمانوں کی اکثریت نمازی نہیں ہے۔ اب یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے، میں اس مجمع سے کہنا چاہتا ہوں، یہ مجمع پورے علاقے کا نمائندہ مجمع ہے، کم سے کم ہم سب یہاں سے اس وقت یہ اللہ سے عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی پوری زندگی پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر جتنے آدمی ہیں ان سب کو پکا نمازی بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ بس یہی ڈیوٹی ہے، ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں آپ کے ذمہ، اپنا اور اپنے گھر کا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس میں انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے۔ تو ایک کام تو یہ ہے جس کا ارادہ کر کے آپ کو یہاں سے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد نماز قضا نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، گھر والوں کی نماز نہ چھوٹے، اس کی محنت ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ دو باتیں میں اور کہوں گا، اور وہ ان میں سے ایک بات تو اس علاقے والے ویسے بھی مان لیں گے